السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک گھنٹی کا نشان آئے گا، اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ جب آپ سے غلطی ہو جائے تو نیکی کرنا، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، برائیوں کو نیکیاں مٹا دیتی ہیں۔ اور سب سے آسان کہ جب ہم کوئی غلطی ہم سے ہوتی ہی رہتی ہے، لیکن آدمی ہمیشہ کوشش کرے کہ وہ نیکیوں کو برابر مسلسل کرتا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور واتبع السیئۃ الحسنہ، اور ہمیشہ غلطی کے بعد نیکی کا کام کرنا، تاکہ آپ کی غلطیاں نیکیوں سے مٹ جاتی ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا، فسعوا، دوڑو، کہاں؟ نماز کے لیے، نماز میں کبھی تاخیر نہیں کرنا۔ فمشوا، یعنی آدمی زندگی کا جو مقصد ہے اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، اور طلب رزق کے لیے آدمی کوشش میں لگا رہے۔ کوشش ہمیشہ انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا، سابقوا الی مغفرۃ، آدمی اپنی زندگی میں گناہ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، ان سے بخشش کے لیے اللہ نے فرمایا کہ دوڑو اللہ کی طرف مغفرت کے لیے۔ اور جمعہ کی نماز کے لیے فرمایا، وسارعوا وسعوا، یعنی جمعہ کی نماز کے لیے دوڑو، اور جمعہ کی نماز کے لیے نہیں، جنت کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں فرمایا، ففروا الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں تیزی کے ساتھ دوڑو۔ یعنی انسان اس دنیا میں آرام کرنے سونے کے لیے نہیں آیا، سونے کے لیے آرام کرنے کے لیے موت کے بعد کی زندگی ہے۔ یہاں کوشش اور محنت اور عمل ہے، اور وہاں آرام اور وہاں حساب ہے، اور یہاں عمل ہے۔ آپ جن لوگوں سے ملیں گے جب مجلس میں بیٹھیں تو آپ کو فائدہ ہو، اور ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جن کے دل اچھے ہوں، اور ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ ملو جن کے اخلاق اچھے ہوں، بلند ہوں، اور ہمیشہ اس خوشبو کی طرح، پھول کی طرح، مشک کی طرح رہنا، جس سے خوشبو مہکتی ہے تو دوسرے لوگ معطر ہوتے ہیں۔ اور آپ سبب نہ بنیں لوگوں کو ڈرانے والی باتیں پھیلانے والے، اور اسی طرح سے آپ غیبت، چغلی، برائی کا ذریعہ نہ بنیں، اور آپ لوگوں کو ایسی جھوٹ پھیلانے والے نہ بنیں جو آج کل سوشل میڈیا میں، کہ جس سے ایک بار کوئی آدمی غلط بات کہہ دیا تو پوری دنیا کے اندر وہ بات پھیلتی ہے۔ اور اسی طرح سے آپ اپنے لیے دوسروں کو نقصان پہنچانے، تکلیف پہنچانے کا ذریعہ نہ بنیں۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن، اللہ نے فرمایا نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہمیشہ اپنی طرف سے نیکی آگے بڑھانا، نیکی سے کوشش کرنا برائیوں کو ختم کرنے کے لیے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہمارے لیے وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، یہ خوش نصیبی اسی انسان کو حاصل ہوتی ہے جو انسان کے صبر کرتا ہے، اور صبر کے ساتھ میں ان چیزوں کے لیے کوشش اور محنت کرتا ہے۔ سورہ فصلت میں اللہ نے فرمایا ہے، آیت نمبر 35۔ مومنین اس دنیا میں ہمیشہ مختلف قسم کی آزمائشوں کا ان کے لیے امتحان ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ دشمنوں کے ساتھ میں کوئی نہ کوئی مشکل میں انہیں درپیش ہونا پڑتا ہے۔ اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور باطل کا یہ ہمیشہ سے مقابلہ ہوتا رہتا ہے، اور خیر اور شر ہمیشہ لگا رہتا ہے۔
ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض۔ یہ دنیا، اللہ نے فرمایا کہ اگر آپس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا، دفاع کرنا اور ایک دوسرے کے خلاف بولنا نہ ہوتا تو زمین میں فساد ہو جاتا۔ یعنی یہ ہمیشہ حق و باطل کا امتزاج، حق و باطل کا جنگ، حق و باطل کی جنگ اور جھگڑا ہمیشہ چلتا رہے گا۔ یہ دنیا اللہ نے اسی طرح سے بنائی ہے، سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ یہ پچھلی امتوں میں یہ حق و باطل کی جنگ، حق اور باطل کا مقابلہ یہی دستور رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، قیامت تک یہی دستور رہے گا۔ دین میں ثابت قدمی اور استقامت، جو دین میں حق پر قائم رہتا ہے اسی کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے، اور جن کے اندر تقویٰ ہو اور صراط مستقیم پر چلنے کا عزم و حوصلہ ہو، اور ان کے اندر مختلف قسم کے غلط افکار اور غلط راہوں پہ چلنے کی جستجو نہ ہو، اور کسی کو تکلیف پہنچانے، شیطان کے راستوں پہ چلنے، خواہشات نفس پر عمل کرنے کا ان کے اندر مادہ نہ ہو، اور یہ ہمیشہ توبہ اور استغفار، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ان کے اندر جذبہ ہو، تو یہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، اور انہی کو اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ اللہ نے فرمایا سورہ اسراء میں آیت نمبر 74، اگر ہم آپ کو ثابت قدمی عطا نہیں کرتے تو آپ حق سے مڑ جاتے اور غلط لوگوں کی طرف آپ مائل ہو جاتے۔ موجودہ دور میں ہر جگہ فتنوں کا دورہ ہے، ایسے میں دین میں ثابت قدمی یہ ایک بہت بڑا علاج ہے فتنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور ثابت قدمی یہ غالب اور کامیاب ہونے کے لیے ذریعہ ہے۔ ہمیشہ آدمی کو چاہیے کہ وہ دین کے اندر ثابت قدم رہے، اور اسی سے وہ کامیاب اور منزل کو پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ حق غالب ہوتا ہے، اور جس کے اندر عزم و حوصلہ ہو وہ خوف اور بزدلی اور تردد ہر چیز پر وہ غالب ہوتا ہے، اور وہی لوگ جن کے اندر عزم و حوصلہ، ایمانی طاقت اور ایمانی قوت زیادہ ہو۔ ان حالات حاضرہ میں جو مسلمان سوچ کر عاجز رہا اور اپنے آپ کو مجبور سمجھا، بولے میں کیا کر سکتا ہوں، تو وہ زندگی میں اس کے پیچھے سارا خاندان اور زیادہ عاجز اور مجبور ہو جائے گا۔ لیکن ایسے وقت میں جو انسان عزم و حوصلے کا مظاہرہ کرے گا اور آگے بڑھے گا تو اس کے پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے وہ ایک مثال بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے تنگ کیا گیا اور ایمان والوں کو ہر طرح سے ستایا گیا، مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ آج جو کفار و مشرکین، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے کوئی بھی ملک ہو، جہاں ہر طرح سے مسلمانوں کو تنگ کیا جاتا ہے، تو ہمیں صبر کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور اپنی ثابت قدمی حق کے ساتھ میں مقابلہ کرنا ہے، عزم و حوصلے کے ساتھ میں آگے بڑھنا ہے، یہ ثابت کرنا ہے۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نصرت، کامیابی، ثابت قدمی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو عطا فرماتا ہے جو دین کے اندر استقامت اختیار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والوں کو تم اللہ کی مدد کرو گی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں دین کے اندر ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، جو دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے اللہ تعالیٰ کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کی مدد کرتا ہے۔ تو شرط یہ کہ ایمان خالص ہو اور اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور مختلف فلاں اور فلاں کی باتوں میں، جھگڑوں میں اور اختلافات میں ہمیں اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آگے بڑھنے کے لیے ہمیں کتاب اللہ، سنت رسول اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے۔ دوستو، ثابت قدمی کہاں ہوتی ہے؟ ثابت قدمی دل کے اندر ہوتی ہے، نفس کے اندر ہوتی ہے، عقل کے اندر ہوتی ہے، زبان کے اندر۔ زبان آپ کی لڑکھڑائے نہیں حق بولنے میں اور سچ بولنے میں، اور کبھی جھوٹ اور کبھی چکر مکر کی باتوں میں غلط بول کر زبان کو آپ ثابت قدمی سے نہ ہٹائیں۔ اور اسی طرح سے اپنے پیروں کے اندر ثابت قدمی ہوتی ہے، اور انسان اس دنیاوی زندگی کے اندر ثابت قدم ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے ثابت قدمی اس آدمی کو موت کے وقت بھی ثابت قدمی ہوتی ہے، اور ثابت قدمی قبر کے اندر بھی، عالم برزخ میں بھی، اور آخرت کے اندر بھی، اور قیامت میں بھی، اور صراط مستقیم پر بھی، بشرطے کہ آپ دین پر ثابت قدم ہوں،
اطاعت و فرمانبرداری میں آپ اس ثابت قدم ہوں، اور حق گوئی اور بے باکی اور عمل صالح میں آپ ثابت قدم ہوں، اور دین کے اندر اپنی حجت کو قائم کرنے میں ثابت قدم ہوں، تو انشاءاللہ آپ کی ثابت قدمی ہر جگہ آپ ثابت قدم رہیں گے۔ اور جو اس وقت فتنے، شکوک و شبہات، دین کی بربادی دو چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے، ایک انسان کی جہالت اور شکوک و شبہات کی وجہ سے، اور انسان اپنی جہالت کی وجہ سے شکوک و شبہات میں پڑ جاتا ہے کہ بھئی فلاں مولوی یوں کہتے ہیں، فلاں عالم یوں کہتے ہیں، فلاں یوں کہتے ہیں۔ نہیں، آپ قرآن و سنت کا علم حاصل کریں، اور دین کا مصدر قرآن و سنت ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مصدر نہیں۔ علم ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان اپنے شکوک و شبہات، اپنی جہالت کو دور کر کے حق پر ثابت قدم ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا، شہوتیں، خواہشیں اور رغبتیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں، اس کا دین برباد ہو جاتا ہے، اور انسان ان مصائب میں، ان فتنوں میں، ان حالات میں اپنے آپ کو خواہشوں، رغبتوں پر چلنے کے بجائے اپنی زندگی کو سنبھالے، اپنے مال، اپنی عزت و آبرو، اپنے اہل و عیال سب کو سنبھالے، اور خواہشوں کے پیچھے نہ دوڑے، کیونکہ یہ خواہشوں کا وقت نہیں ہے، یہ امتحان اور آزمائش کا وقت ہے۔ ایسے وقت میں آدمی کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر کچھ کرنے کا عزم و حوصلہ پیدا ہو۔ موجودہ حالات میں ایک طرف آسمانی آزمائش اور بلا اور امتحان ہمارے ساتھ ہے، تو دوسری طرف غیر مسلموں کی جہاں دنیا میں ہر جگہ ظلم و ستم اور کفر و طغیان بڑھ چڑھ کے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں، ایسے وقت میں آدمی کا سب سے بڑا ثبات قدمی اور سب سے بڑی اپنے اندر مضبوطی پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے حسن ظن، اللہ رب العالمین پر ایمان یقین کامل اور اعتماد، توکل علی اللہ، اور اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور اللہ رب العالمین کو اپنی معیت میں یہ محسوس کرنا کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ میں ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں ہٹنا کہ اللہ رب العالمین اس کائنات کا شہنشاہ ہے، وہی دنیا میں سب کچھ یخفض القسط ویرفعہ، یعنی ہر چیز دنیا میں اللہ کے حکم سے بلند ہوتی ہے، اور ہر چیز کے حکم سے گھٹ جاتی ہے، اور وہ اللہ رب العالمین پر ہمیں یہ ایمان ہو، یقین ہو، اور اسی کا خوف ہو، اور اسی سے ہم ہمیشہ ڈریں، اللہ سے مراقبہ کریں، اور اچھی نیت اور اخلاص اور اللہ کی طرف آگے بڑھنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، اور اللہ رب العالمین یقیناً ایمان والوں کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، بلندی اور سربلندی اور اونچائی سب تمہارے لیے ہے، لیکن شرط یہ کہ ایمان شرط ہے کہ ایمان خالص، اور ایمان کو ملاوٹ نہ کریں۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ نے فرمایا ایمان لانے کے بعد ایمان کو ملاوٹ نہ کریں ظلم سے۔ ظلم کے اندر شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور بدعات، خرافات اور اتباع نبی کے خلاف فلاں اور فلاں کے پیچھے بھاگنا، اور دین صحیح کو چھوڑ کر دوسرے دینوں کو اختیار کرنا، اور نبی کی سنتوں کے مقابلے میں جھگڑے کرنا، مخالفت کرنا، اور بدعات و خرافات میں کھو کر ثابت قدمی کھو دیتے ہیں۔ اس لیے آج کلمہ توحید کو سر بلند کرنے اور اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے، اس کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والوں کو، توحید والوں کو دنیا کے اندر بھی ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، اور قیامت کے دن بھی ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو، ارکان اسلام ہمارے اوپر جو فرائض ہیں ان کو پورا کرنے کی ہمیشہ کوشش کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت میں کوتاہی نہ کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص مسلسل فرائض کو پورا کرنے کے ساتھ 12 رکعت پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ تو نمازوں کا اہتمام اور سنت نمازوں کا اہتمام کریں، اور انسان، اللہ کے نبی نے فرمایا لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، انسان فرائض کے بعد میں نوافل کو مسلسل پڑھتا رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ عمل صالح کے ساتھ میں دعوت اللہ، اللہ تعالیٰ کے دین کی، توحید کی دعوت دینا، جذبہ اپنے اندر رکھیں، اور اس وقت اپنے نفس کا محاسبہ کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی کوشش کریں، اور اپنے اندر تمام قسم کے حسن اخلاق، صبر اور نرمی
اور تحمل، صبر اور اللہ رب العالمین کے نصرت اور فتح اور کامیابی پر کامل یقین ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کے اندر ثابت قدمی عطا فرمائے، ہر طرح کے شکوک و شبہات اور ہر طرح کے غلط خواہشیں ہمارے دلوں سے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اصلاح فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم کتاب اللہ سنت رسول اللہ پر گامزن فرمائے اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔